دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا تھا، دل پہ زنگ لگ چکے تھے، گرد و غبار آ گئے تھے، مجھے چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، عجیب سی کیفیت رہتی۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بچے کی انگلی پکڑے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں۔ دوڑتے ہوئے میں نے دامن تھام لیا، عرض کیا حضور مجھے اپنے دل کا علاج بتا کر تشریف لے جائیں، میں بے چین رہتا ہوں، کئی مہینے گزر گئے، یہ دل اللہ کی یاد میں نہیں رویا ہے، ان آنکھوں سے آنسو نہیں بہے ہیں، اس دل میں تڑپ ختم ہو گئی ہے، حضور کوئی علاج بتا دیں، حضور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج عید کا دن ہے، سارے بچے کھیل رہے تھے، یہ بچہ ایک طرف مایوس کھڑا تھا، اس بچے پر میری نظر پڑی تو میرا دل بھر آیا، اس کے نزدیک گیا، میں نے اس کی کیفیت پوچھی، اس بچے نے درد بھرے لہجے میں کہا میں یتیم ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں اخروٹ کہاں سے خرید لاؤں، سارے بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں، میں یتیم ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اس کی آواز سنی تو دل پھٹ گیا، میں نے اس بچے کا ہاتھ تھام لیا، اپنے ساتھ لے آیا، میرے پاس بھی کوئی پیسے نہیں ہیں، میں محلے کے گلیوں میں جا کر گٹھلیاں چنوں گا، راستے میں جو گٹھلیاں پڑی ہوں گی ان گٹھلیوں کو اٹھا کر اکٹھا کر کے جمع کر کے بازار میں بیچوں گا، ان سے جو پیسے بنیں گے اخروٹ خرید کر اس بچے کو دے دوں گا، یہ بچہ کھیلا کرے گا، اگر یہ کام میں کروں گا اللہ مجھے سکون عطا فرمائے گا۔ اس وقت کے بزرگان دین کا طریقہ دیکھیں، آج ہم گاڑی سے چل رہے ہیں، اگر کسی نے ہم سے مانگ لیا دھتکار دیتے ہیں، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیں، کسی یتیم سے دو چار باتیں کر لیں، کسی یتیم کے پاس غریب کے پاس بیٹھ کر ان کے دل کے درد کو سنیں، پھر کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، پھر ہم بے چین رہتے ہیں، دل میں گھبراہٹ سی رہتی ہے، دل پہ زنگ لگ چکے ہیں، ان کاموں سے ہم دور رہیں گے تو ہمیں کہاں سکون ملے گا؟ کوئی غریب کوئی یتیم مارے پھر رہے ہوں گے ہماری نظروں کے سامنے، ہم نظر انداز کر رہے ہوں گے تو ہمیں کیسے سکون مل سکتا ہے؟ ہم کیسے سکون کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، یتیم بچہ ہے، اس یتیم بچے کے لیے محلے کی گلیوں میں گٹھلیاں چننے جا رہے ہیں، راستے میں گٹھلیاں چنیں گے، پرواہ نہیں ہے دنیا کیا کہے گی، یہ کوئی فکر نہیں ہے دنیا کیا سوچے گی، بلکہ اگر فکر ہے خیال ہے تو یتیم بچے کا خیال ہے، پرواہ ہے تو یتیم بچے کی پرواہ ہے، اس یتیم بچے کو اگر سکون مل جائے گا تو مجھے اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ علاج کا پتہ چل گیا، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں حضور یہ کام میں کر لوں گا، یہ کام مجھے دے دیں، آپ تکلف نہ کریں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم کر لو۔ اس بچے کو آپ گھر لے گئے، گھر سے پیسے لیے، بازار سے جوڑے خریدے، ٹوپی خریدی، 2 کھجور کھلائی، اس بچے کو اخروٹ دلا کر بچوں کے مجمع میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ بچہ دن بھر کھیلتا رہا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا سکون ملا، زندگی میں کبھی بھی مجھے اتنا سکون نہیں ملا، اللہ نے میرے دل کے گرد و غبار دور فرما دیے، دل کے جو زنگ تھے وہ دور ہو گئے۔ یتیموں غریبوں کی مدد کرنے پر دل کو سکون ملتا ہے، اور یہ بات آج ڈاکٹر سائنس بھی کہتے ہیں، جن کا دل گھبراتا ہو، جن کو بے چینی رہتی ہو، عجیب سی کیفیت رہتی ہو، ان کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے، وہ فقیروں کی مدد کرے، ایسا کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ تو آج بتا رہے ہیں، یہ طریقہ بزرگان دین کا تو برسوں سے رہا ہے، اور جب یہ دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے پھر دنیا کا خیال نہیں رہتا، صرف جلوہ یار ہی نظر آتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے
حضرت علی کے پوتے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری نسل حضرت امام زین العابدین ایک مرتبہ گھر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی، پاس میں بچہ سو رہا ہے، شور مچ گیا، آگ لگ گئی، سارے محلے والے آ گئے، آگ بجھائی جا رہی ہے۔ آپ نے نماز ختم فرمائی، آپ کی اہلیہ نے عرض کی میرے سرتاج آپ نماز ادا فرما رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی تھی، بچہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ حکم تو یہ ہے کہ ایسی پوزیشن ہو تو نماز توڑ دی جائے، نماز توڑ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ تو حضرت امام زین العابدین نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں تم لوگ دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ تم لوگ دنیا کے شور و گل میں گم ہو گئے، میں جلوائے یار میں گم ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ والے ہوتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں دنیا نظر نہیں آتی ہے۔ حضرت روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی مثال پیش کی ہے۔ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، اس نمازی کے آگے سے مجنو گزر گیا، نمازی نے جلدی سے نماز ختم کی اور اس کو جا کر پکڑ لیا، مجنوں سے کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے کوئی نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہو کسی نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے، تمہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے؟ مجنوں نے کہا مجھے مسئلہ معلوم تو تھا مگر آپ مجھے نظر نہیں آئے، مجھے معاف کیجئے گا۔ اس نمازی نے بڑی اونچی نیچی باتیں سنائی، تمہیں پتہ نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے، بہت ساری باتیں سنائی۔ وہ بھی عاشق تھا، مجنوں تھے، اس مجنوں نے پھر بڑی بات کر دی، اس عاشق نے پھر بڑی مثال پیش کر دی۔ مجنوں نے کہا میں کسی کی یاد میں کھویا ہوا تھا، میں کسی کی یاد میں جا رہا تھا، میں تو عاشق ہوں، مجنوں ہوں، میں کسی کی یاد میں جا رہا تھا، تو مجھے نظر نہیں آیا، اور تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تھا، جلوائے یار کے سامنے کھڑا تھا، پھر میں تجھے کیسے نظر آ گیا؟ یہ کیسی نماز تھی؟ یہ تیرا کیسا عشق ہے؟ اس مجنوں نے کہا کہ آج کے بعد جب بھی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، رب کی محبت میں کھڑے ہونا، تو ہم جو بھی کام کریں اللہ کی یاد میں دل سے کریں۔ جب کوئی کام دل سے کرو گے تو سارے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔